جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد واصل جہنم، 7 بھارتی حمایت یافتہ خوارج زخمی، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید موئز عباس اور لانس نائک جبران اللہ شہید۔ میجر موئز شہید کا تعلق چکوال اور لانس نائک جبران کا بنو سے تھا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہماری شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مان لی۔ ٹرمپ اسرائیل پر برہم، کہا اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا، مجھے برا لگ رہا ہے، اسرائیل سمجھوتے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، اسرائیل سے خوش نہیں ہوں، مشرق وسطی میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی۔ اور وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو ٹیلی فون، وزیراعظم کا کہنا تھا کہ خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے سلامتی کونسل سمیت تمام اہم فورمز پر ایران کی حمایت کی۔ وزیراعظم کا دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ ایرانی صدر کا پاکستان کی طرف سے اصولی حمایت پر وزیراعظم سے اظہار تشکر، کہا تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کے معترف ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم کی تہران کے قریب نئے حملے کی تصدیق، ایرانی میزائل حملوں کے جواب میں تہران کے قریب رڈار کو نشانہ بنایا۔ حملہ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر اسرائیل کو منع کرنے کے باوجود کیا گیا۔ ٹرمپ کی برہمی کے بعد نتنیاہو نے موقف تبدیل کر لیا، صدر ٹرمپ کو ایران پر مزید حملے نہ کرنے کی یقین دہانی۔ اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 80 پیسے پر فروخت ہوا، انٹر بینک میں بھی ڈالر 10 پیسے سستا ہوا، انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 77 پیسے پر بند ہوا۔ ایران کے حملے قطر کے لیے دھچکا تھا، ہمیں حیرت ہوئی اور یہ دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ دوحہ میں لبنانی وزیراعظم نواف سلام کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ قطر نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا، امریکی دوستوں نے مشورہ دیا ایران سے بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ لبنانی وزیراعظم نے کہا اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری کے خلاف ورزی تھے، ایران کے خود مختاری کو کسی صورت نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کسی کے حملے کو قبول کرتے ہیں۔ جنگ بندی سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے آپریشن بشار الفتح سے متعلق تصویر کے ساتھ جاری پیغام میں لکھا کہ ہم کسی کے حملے کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، یہ ایرانی قوم کی منطق ہے۔ جنگ بندی صرف اسرائیل حملوں کی بندش سے مشروط، اسرائیل کے ساتھ کوئی باضابطہ معاہدہ نہیں ہوا، ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کر دیا۔ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران نے صرف اس شرط پر حملے روکنے پر آمادگی ظاہر کی کہ اسرائیلی جارحیت صبح 4 بجے تک مکمل طور پر بند ہو جائے۔ ایرانی افواج نے آخری حملے تک اسرائیلی حملوں کا بھرپور جواب دیا، اگر اسرائیلی قبضہ برقرار رہا تو ایران کا رد عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایران نے جنگ شروع نہیں کی بلکہ اسرائیل نے جارحیت کی ابتدا کی۔ پاسداران انقلاب نے فتح کا اعلان کر دیا، ایرانی عوام اور مسلم امہ کو مبارکباد۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ 3 جوہری تنصیبات پر حملوں کا بھرپور جواب دیا گیا۔ امریکی صدر نے صہیونی حکومت کو بچانے کے لیے قوم کی قربانی دی، آئندہ جارحیت کا جواب پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا۔ جنرل پاکپور نے کہا کہ ایرانی فوج ہر حملے کا آخری لمحے تک جواب دے گی۔ تنصیبات پر حملے کے بعد جوہری پروگرام کا تسلسل یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر لیے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایران کے ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ تنصیبات کو دوبارہ فعال کرنے کے منصوبے پہلے سے تیار کر لیے گئے تھے اور ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ پیداوار اور خدمات میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ایران کا قطر پر امریکی ایئر بیس پر حملہ مکمل ہونے کے بعد فضائی راستے بحال، قطر، امارات اور دیگر خلیجی ممالک نے ایئر اسپیس کھول دی۔ PIA کا فضائی آپریشن بحال، پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے سفیر کی ملاقات، امیر قطر اور عوام سے گزشتہ روز کے حملوں پر اظہار یکجہتی، مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے سفیر سے بھی ملے، مشرق وسطی کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے برادر عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے قیام امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔
सऊदी अरब का ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा जंग बंदी के लिए कोशिशों और जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए जंग बंदी पर अमल दरामद करेंगे। जंग बंदी का मुआहिदा इस्तेहकाम सलामती में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर देता रहेगा। पाकिस्तान का खित्ते में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कतर में अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर हमले खित्ते में कशीदगी का सबब बने। बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की पासदारी पर जोर देते हैं। फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के इक़दामात की ज़रूरत है। खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि ईरान की मुस्तकिल मिजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइंद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरान ने अच्छी तरह अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। ईरानी हुकूमत और अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। जंग बंदी से साबित होता है इसराइल के दावे झूठे हैं।